کیا آپ یا آپ کے بچے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں؟ جو حضرات ابھی تک قرآن کریم نہیں سیکھ سکے یا اپنے بچوں کی قرآنی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں تو گھر بیٹھے 30 منٹ روزانہ دے کر قرآن کریم تجوید اور ترجمے کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اور حفظ بھی کر سکتے ہیں۔ صدقات و خیرات اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقے میں کیا، کسی کو راشن دے دیں، کسی کو پیسے دے دیں، بکروں کو صدقے کی بھیٹ مت چڑھائیں، یہ پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام میں صدقے کے بکرے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس پہ لوگ پھر مجھ پہ توپے لے کے چڑھ جاتے ہیں، لو صدقے کے بکرے کا انکار کر دیا۔ بھائی صدقہ ہے، بکرا کہاں سے لے آئے آپ؟ اس میں بکرے کا کانسیپٹ کیا ہے یہ ذہن میں رکھیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کا خون بہنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، یہ آپ نے اپنی طرف سے نکال لیا ہے۔ جانور کا خون بہنے سے بلائیں ٹلنے کا اسلام نے یہ نہیں کہا۔ بکرا تو ٹل گیا، بلاؤں کا نہیں پتا ہمیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو بکرے کاٹتے ہیں نا اپنے مریض کے لیے کہ اس کو شفا مل جائے، ہم بکرا کاٹ رہے ہیں، تو فرمایا کہ جو فرشتہ بکرے کی جان لیتا ہے وہی اسی مریض کی جان بھی لے کے چلے جاتا ہے۔ کہا وہ فرشتہ اتنا تیز ہے، وہ کہتا ہے تیرا بکرا بھی گیا اور تیرا مریض بھی گیا۔ تو کیوں ایڈیشن کر رہے ہو؟ اسلام میں جانور کاٹنا 3 موقعوں پہ عبادت ہے، چوتھا موقع عبادت کا نہیں ہے۔ 3 موقع کیا ہیں؟ نمبر 1 سب سے اہم بقرعید، بقرعید پہ جانور کاٹے بغیر عبادت قبول نہیں ہوگی، اور وہ بقرعید کے 3 دن ہیں۔ تیسرے دن مغرب کی نماز کے بعد وہ گائے کاٹ دو، کوئی ثواب نہیں، قربانی کا کوئی ثواب، گوشت ہے وہ تبھی تو تیسرے دن مغرب سے پہلے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بھائی یہ ضائع نہ ہو جائے قربانی۔ چوتھے دن گائے ملی ایک صاحب کی، مجھے کہنے لگے اب کیا کروں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں کر، تیری گائے ہے، انجوائے۔ میں نے کہا یا تو پوری گائے صدقہ کر دے، اب قضا ہے نا قضا، یا گوشت کاٹ کے گوشت صدقہ کر دے، یعنی اب صدقہ ہے، اب قربانی نہیں ہے۔ تو دوسری جو موقع ہے جس پہ جانور قربان کرنے کا حکم ہے وہ ہے وہ حج میں دم کے طور پہ، حج تمتع ہے تو دم شکر کے طور پر، یا آپ سے کوئی جنایت ہو گئی، احرام کی پابندی کی خلاف ورزی ہو گئی، تو بعض جنایتیں ایسی ہیں کہ ان میں دم دینا پڑتا ہے۔ تیسرا عقیقے کے موقع پہ، بیٹا پیدا ہو تو 2 بکرے یا 2 گائے کے 2 حصے بھی ٹھیک ہیں، یا 2 دمبے، بیٹی پیدا ہو تو 1 بکرا یا 1 دمبا یا گائے کا 1 حصہ۔ یہ اللہ نے کیوں رکھا؟ یہ فیملی پلاننگ والوں کا منہ چڑھانے کے لیے، کیونکہ فیملی پلاننگ والے، جیسے وہ ارشاد بھٹی نے مجھ سے پوچھا نا آپ کے 19 تو آپ اس قوم پہ رحم نہیں کر رہے، تو میں نے کیا جواب دیا تھا؟ خدمت کر رہا ہوں میں، کیونکہ جس ملک میں گروتھ ریشو بڑھتا ہے، جوانوں کا ریشو زیادہ، بوڑھوں کا ریشو کم، کمانے والے زیادہ، کھانے والے کم، یہ پوری دنیا میں مسلم قانون ہے۔ یہ تو ہمیں جو نسل روکنے کا گورے کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو تو اپنے قوموں کو تو پیسے دے دے کے بڑھا رہے ہیں نسلیں، ایک بچے پہ ٹھیک ٹھاک پیسہ ملتا ہے۔ ہمیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی تباہ ہو رہے ہیں تو اب آبادی روک کے اور تباہ کر دو تاکہ بڈھے بڑھ جائیں، جوان کم ہو جائیں، تو اور زیادہ ہمیں برباد کرنے کے لیے یہ کہیں۔ ہمارے خیر خواہ تھوڑی جو ہمیں مشورے دے رہے ہیں کہ جو ہے یہ نسل روکو، ان کو پتہ ہے ہماری بڑھ نہیں رہی، ان کم بختوں کی بڑھ رہی ہے، تو یہ بھی ہم پر مسلط ہو جائیں گے، اور ہو نہیں جائیں گے، ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے 20 سال پہلے بیان کیا تھا کہ جاپان میں ہمارے پشتون بھائیوں کی نسل بڑھ رہی ہے، جاپنیز کی نسل ختم، 1-2 بچہ ہوتا ہے ان کا، حکومتیں کہہ رہی ہیں بچے پیدا کرو، نہیں کر رہے۔ میں نے کہا دیکھنا ایک دن آئے گا جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے، نسوار کی دکانیں کھلیں گی۔ میں اب جاپان ہو کر آیا ہوں لاسٹ ایئر، الحمدللہ کھل گئے، اور وہاں بتا رہے ہیں ہمارے جو پشاور کوئٹہ کے پشتون لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو یہاں کی عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، تو ہماری نسل بڑھ رہی ہے۔ وہاں پنجاب کے سیالکوٹ کے لوگ ملے، ان کی نسل بڑھ رہی ہے، جاپانیوں کے 1-2 بچے، نسل ختم۔ تو دنیا میں یونان ایک ایسا کنٹری ہے، یونان میں جو اصل قوم رہا کرتی تھی ختم ہو چکی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ وہاں دوسری قومیں ہیں کیونکہ انہوں نے نسل روکی، ختم۔ تو ایسے غائب ہوتی ہے نسلیں، پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے نسلیں غائب ہوتی ہیں۔ اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو یونائٹڈ نیشن کا نہیں پتا، یونائٹڈ نیشن کی نظر میں اس وقت آبادی ایک بہت بڑا عذاب بن چکی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں بچے پیدا کرو۔ آپ کو یونائٹڈ نیشن کا نہیں پتا، یونائٹڈ نیشن کی جو مستند رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ گروتھ ریشو اتنا خطرناک گر گیا ہے کہ کووڈ سے بڑی تباہی آنے والی ہے دنیا میں، کووڈ سے بڑی تباہی آنے، کیونکہ فطرت کا ایک لا ہے نا کہ اتنی اسپیڈ ہونی چاہیے تاکہ بوڑھوں کا ریشو جتنا ہے اس حساب سے جوانوں کا ریشو ایک اتنا رہے، وہ اب مینٹین نہیں ہے، وہ کیا ہو گیا ہے، وہ خراب ہو گیا ہے۔ تو اب تو دنیا چیخ رہی ہے بھائی، جاؤ سویڈن میں، ڈنمارک میں اور مختلف ملکوں میں جاؤ، پاگل ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے بڑھاؤ یار، تبھی تو ہمیں ویزے دے رہے ہیں۔ وہ امریکہ کہہ رہا ہے فیملی کے ساتھ آ جاؤ، آپ کہہ رہے ہو ہمیں نہیں بلا رہے، وہ پہلے دیکھتا ہے کہ یہاں کے خالی بچے ہی پیدا کرے گا یا کچھ اور بھی کرے گا،
کوئی انلیگل ایکٹیویٹی میں تو نہیں ہے, لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ فیملی والے لوگ آئیں اور بچے یہاں آ کے پیدا کر کے نسل بڑھائیں, تو اس لیے یہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نہیں تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اچھا مجھے ارشاد بھٹی کے اسٹائل پہ بڑی ہنسی آئی جب میں نے کہا نا خدمت, کہہ رہے اچھا خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ, تو وہ طنز بھی کر رہا تھا اور اسٹائل بھی نہیں چینج ہو رہا تھا. خیر ہم آگے چلتے ہیں, میں کیا بات کر رہا تھا, ہاں بکرے. تو اللہ نے 2 بکرے کاٹنے کا کیوں حکم دیا؟ تاکہ فیملی پلاننگ والوں کو تکلیف ہو. تکلیف اس بات کی ہوگی کہ ایک طرف پہلے ہی بہت بچے ہیں اور مزید بچہ آنے پر یہ خوشی میں بکرے بھی کاٹ رہے ہیں. دیکھو 2 چیزیں اللہ نے رکھی ہیں بچے زیادہ ہونے پر, 2 اللہ نے شکرانے رکھے ہیں باپ کے اوپر, 2 شکرانے. ایک ہر بچے پہ بکرا کٹے گا, شکرانہ ہے, یہ جرمانہ نہیں. اگر جرمانہ ہوتا تو اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہ ہوتی. ہم بقرعید جب ہم حج میں ہوتے ہیں اور احرام میں ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, جنایت کا مطلب احرام کی پابندی کی خلاف ورزی ہو گئی, تو بکرا کاٹنے کا حکم ہے, اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ جرمانہ ہے, شکرانہ نہیں ہے. ایک ہی سفر میں آپ حج بھی کرو عمرہ بھی کرو, حج تمتع, یہ شکرانہ ہے, تو اس میں جو بکرا کاٹو گے اس کا گوشت کھانے کی اجازت. جرمانے والے بکرے کا گوشت نہیں کھایا جاتا, شکرانے والے بکرے کا گوشت کھایا جاتا ہے. بقرعید میں ہم شکرانے کے طور پر جانور کاٹتے ہیں, جرمانے کے طور پہ نہیں, کیونکہ عید کے دن جرمانے نہیں لگتے اللہ کی طرف سے, پھر یہ عید کیسی ہوئی, شکرانے ہوتے ہیں, اس لیے اللہ نے کہا کاٹو کھاؤ, ٹھیک ہے نا. ٹکے بن رہے ہوتے ہیں رات کو, دیکھو کیا حلیم کی دیگیں وہ محرم کے اس سے بن رہی ہوتی ہیں بقرعید کے گوشت سے. تو اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقے کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ تو اس سے پتا چلا یہ جرمانہ نہیں ہے کہ تمہارے 19 کیوں ہو گئے, 18واں کیوں ہو گیا, پینلٹی ہے نا. اللہ کہتے ہیں ویل ڈن, زبردست. شکرانہ کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت دی, بیٹی ملی ہے تو 1 بکرا کاٹ, بیٹا ملا ہے تو 2 بکرے کاٹ, خود بھی کھا پبلک کو بھی کھلا, تو یہ شکرانہ ہے. اسی طرح عید الفطر میں دیکھ لو, ابھی عید آنے والی ہے نا, عید الفطر میں دیکھ لو, عید الفطر میں فطرانہ جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنا فطرانہ زیادہ. 19 کو ضرب دینا پڑے گا, 19 کو 2.25 کلو گندم سے ضرب دینا پڑے گا. عید کے دن جرمانہ ہوگا یا شکرانہ ہوگا؟ یہ بھی شکرانہ ہے. تو جس کی بچے جتنے زیادہ اس پہ شکرانہ اتنا زیادہ. اور علماء فقہا لکھتے ہیں کس بات کا شکرانہ ہے؟ یہ اس بات کا شکرانہ کہ اللہ آپ کے ذریعے اتنے افراد کو کھلا رہا ہے. اللہ کو کھلانے والا پسند, کھانے والا بالکل بھی پسند نہیں ہے. کہ تمہارے ذریعے سے اللہ اپنی مخلوق کو کھلا رہا ہے تو باپ پر لازم ہے کہ وہ دے, یہ ماں پہ لازم نہیں ہے, باپ پہ ہے. حالانکہ کھلاتی تو ماں بھی ہے, خرچہ کس کا ہو رہا ہے؟ باپ کا. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے تیرا باپ بھی کھلائے گا. تو اس لیے بھائی میں فیملی پلاننگ کو اس لیے مانتا کہ فیملی پلاننگ اور اسلام ایک دوسرے سے کیا ہے, 180 ڈگری پر ہیں. تو یا تو اسلام چھوڑ دو بھائی, پورے گوروں کی طرح کھسک جاؤ ادھر ہی, ان کے تو ہو ہی نہیں رہا, ایک بھی نہیں ہوتا, وہ بھی پتہ نہیں چلتا, ہونے کے بعد کنفیوز ہوتے ہیں اسی کا ہی ہے یا اس میں بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں بھائی, بڑا خاندان, خوشحال خاندان. کوئی غربت آ بھی جائے, خدا نخواستہ کھانے پینے کی کمی بھی آ جائے, تو بھائی اللہ تعالیٰ کبھی آزمائش میں ڈالتا ہے, کبھی پیٹ بھر کے کھلاتا ہے. نبی نے کیا فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں, ایک دن بھوکا سوؤں. جب بھوکا سوؤں گا صبر کا ثواب, پیٹ بھرے گا شکر کا ثواب. ویسے تو اللہ دیتا ہے چپڑ پھاڑ کے روزی, لیکن اگر کوئی آزمائش آئے تو یہ تھوڑی, یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے. تو اللہ کی طرف توجہ. باقی اس پہ میں بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں, تعلیم کیسے ہوگی, تربیت کیسی, ان کے جوابات دے چکا ہوں. اگر میں ابھی فیملی پلاننگ کو بدنام کرنے میں لگ گیا نا تو پھر یہ صورت رہ جائے گی. ان کو بھگو کے میں لگاتا ہوں. اور ان کی اپنی زندگی دیکھ لو بیچاریوں, بڑھیا جب ہوتی ہے نا فیملی پلاننگ والی, جو لوگوں عورتوں کو خراب کر رہی ہوتی ہیں, خود بڑھاپے میں ان کی حالت پہ ترس آتا ہے. کوئی خاندان نہیں ہوتا, کوئی پریوار نہیں ہوتا. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا. ہاں جانور کاٹنے کی بات کر رہا تھا, تو صرف عقیقے میں اور بقرعید میں اور حج میں, باقی جانور کاٹنا کوئی عبادت بولو نہیں. ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم غریب کو گوشت کھلانا چاہتے ہیں تو کیا جا رہا ہے, بکرا کاٹ کے کھلا دینا. اس کا جواب 20 دفعہ دے چکا ہوں بھائی. پھر بڑا گوشت کھلاؤ نا غریب کو, وہ سستا ہوگا, زیادہ ہوگا. اول تو گوشت کے پیسے دے دو, اس کو گوشت ہی کیوں کھلا رہے ہو, راشن دے دو نا. یہ کیسا غریب ہے جو کہہ رہا ہے باقی تو سب پیٹ میرا بھرا ہوا ہے اور کھانے پینے کو بھی بہت ہے فل وہ, لیکن بکرا بہت دنوں سے نہیں کھایا میں نے. یہ غریب ہے. بکرے آج کل مالدار لوگ کھانے سے پہلے سوچتے ہیں, ایک ایک بوٹی گنتے ہیں مالدار آدمی کے. بھائی اتنا مہنگا ہو گیا بکرے کا گوشت, تو بوٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک بوٹی اتنے کی پڑے گی. جیسے میں ایک دفعہ فشری سے مچھلی لے کر آیا, موبائل چوری ہو گیا میرا مہنگا, تو میں لوگوں کو مچھلی کھلاتا تھا, کہتے ہیں ایک پیس اتنے کا پڑ رہا ہے, سو ضائع یعنی ایک کانٹا بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے, پورا اچھی طرح چوسو کانٹے کو بھی. تو اتنا مہنگا بکرے کا گوشت ہے, غریب کو
اور اگر بکرا ہی کھلانا ہے، آپ کہہ رہے ہو نہیں غریب بکرا کھائے، تو خرید کے کھلانا سستا پڑتا ہے، کاٹ کے کھلانا مہنگا پڑتا ہے. لیکن آپ کی گوٹ آ کے وہیں اٹک گئی ہے، بکرا خرید کے ذبح کرنا ہے. اس کا مطلب صدقہ مقصد نہیں ہے، بکرا کاٹنا مقصد ہے. یہ شریعت میں زیادتی ہے، اس کا اسلام میں ہمیں نہیں ملتا. صحابہ کرام کے دور میں صدقے کے بکرے اس طرح سے. تو یہ ساری چیزیں، اور اس کا ایک نقصان کیا ہے، ایک تو غلط عقیدے کی ترویج، دوسرا نقصان بکرے مہنگے ہو رہے ہیں. اس سے بکرے کیا ہو رہے ہیں؟ وہی بات ہے، فطرت آپ کے جذبات کی وجہ سے اپنا قانون تھوڑی چینج کرے گی. فطرت نے، نیچر نے جو لا رکھا ہے، اتنے بکرے ہر سال پیدا ہوں گے تو وہ تو اتنے ہی پیدا ہوں گے. آپ نے دے دنا دن کاٹ کے ایسے پورے سال کھلانا شروع کر دیا، اس میں کتنے ضائع ہوتے ہیں. غریب کو آپ اتنے پیسے دے دیتے، وہ 6 خاندان پل جاتے اس میں بکرے کی قیمت میں، یعنی ان کو راشن مل جاتا. پلنے کا مطلب یہ، آپ نے ایک ہی کو اتنا کچھ کر دیا یا 4 میں بانٹ دیا. وہ تو یہ غلط نظریہ ہے. ایک تو یہ نقصان کہ غلط عقیدہ، دوسرا اس سے بکروں کی قیمتیں کیا ہو رہی ہیں؟ بڑھ رہی ہیں. اور پھر بکرے دیکھو پنجروں میں اتنے بکرے، ان پہ صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے. میں نے تو کئی دفعہ سوچا یار یہ صدقے کے بکرے کو پہلے خود تو ہم صدقہ کریں، 5 روپے کی لوسن ہی کھلا دے یار اس کو تو اس لیے صدقہ دیا کرو. پیسے دو اور کھانا کھلا دو، کسی کو راشن ڈال دو اس کے گھر میں. اور غریب لڑکیوں کو جہیز، اگر اس کی شادی اس کے بغیر نہیں ہو رہی ہے تو چلو جہیز بنا کے دے دو. جو بیان میں بیٹھتے ہیں ان کو آئس کریم کھلا دو. خیر یہ تو میں مزاق کر رہا ہوں. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، نفلی روزے رکھیں زیادہ سے زیادہ. یہ جو آیت ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو یہ دیکھو. تو کل کی تیاری سمجھ میں آ گئی. نوافل زیادہ پڑھنے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اور نفلی روزوں کا بھی معمول بنائے. پیر جمعرات کا روزہ، ایام 20 کا روزہ، رمضان کے بعد روزے ایک دم شارٹ کر دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. شوال کے 6 روزے ہیں، جتنی اللہ جس کو توفیق دے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی دن متعین نہ کریں، جب موڈ ہو روزہ رکھ لیا. یہ بھی ایک طریقہ ہے، جب موڈ ہو آج ہمارا روزہ ہے. میں تو ایسے ہی رکھتا ہوں کہ مجھے اندازہ ہوتا ہے بھائی کل میں فارغ ہوں، چھٹی بھی ہے، آرام سے چلو بھائی. ہمیشہ نہیں، لیکن جب اللہ توفیق دے چلو جی روزہ. یہ بھی ٹھیک ہے، روزہ رکھنے کا یہ بھی طریقہ. نہ رکھنے سے بہتر ہے کسی نہ کسی طریقے سے رکھ لے. تو دوسرا، مخلوق کو خوش کرنا، یہ والی نیکی بھی کرے. اللہ نے کہا نا آگے نیکیاں بھیجو، اس آیت میں کہا نا. عبداللہ ابن مبارک کا معمول تھا کبھی فارغ نہیں بیٹھتے، جب فارغ ہوتے نا 2 رکعت نفل پڑھ لیتے. اور ان کا شعر ہے اغتنم رکعتین زلفا الی اللہ ان كنت فارغا مستریحا، کہ اگر تو فارغ ہے تو 2 رکعتوں کو بھی غنیمت سمجھ. میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو بھی دیکھا، دارالعلوم کورنگی میں گئے، حضرت مفتی تقی صاحب کے ساتھ کوئی علمی بحث تھی، تو میٹنگ شروع ہونے میں ٹائم تھا، تو ہم نے دیکھا حضرت کھڑے ہو گئے، نفل کی نیت مانگ لی. ہم نے کہا یار یہ ہوتے ہیں اللہ والے لوگ. صحیح ہے نا، کہ ابھی ٹائم ہے اور کوئی کام نہیں ہے تو بھائی فارغ اس وقت کو ضائع کیوں کریں؟ کیا پڑھ لیں؟ نفل پڑھ لیں، اس میں نماز پڑھ لیں. اب آپ پہلی صف میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹائم ہے تو بھائی سنتیں پڑھ لو، نماز پڑھ لو، تلاوت کر لو. کیا ہوتا ہے؟ غیبتیں وہیں سے شروع. فارغ بیٹھے ہیں، ابے یہ دیکھا ہے کمیٹی والوں کو دیکھ کیا کر رہے ہیں. فارغ ہو گئے تو یہی کام ہوگا. تو یہ ساری نیکیاں ہم نے کرنی ہے. تلاوت کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے تلاوت کی. ایک حرف حدیث میں آتا ہے جو قرآن کا پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، 10 نیکیوں کا ثواب ہے. اور یہ بغیر سمجھے پڑھنے پر ہے. سمجھ کے پڑھنا تو اور اچھی بات ہے، لیکن جس کو سمجھ کے نہیں پڑھنا آتا تو یہ نہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں مثال دی ہے الف لام میم کی، جو حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی نے فرمایا نبی نے مثال وہ دی جس کا مطلب کسی کو نہیں پتا. اس مثال میں یہ مضمون چھپا ہوا ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف. تو الف لام میم پڑھنے میں کتنی نیکیاں؟ 30. اور رمضان میں یہ ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور باوضو پڑھنے میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور نماز میں پڑھنے میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور تراویح میں پڑھنے میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور مقدس رات ہو تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو پورے سال رمضان یعنی قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے. میں مخلوق کے حقوق کی طرف آتا ہوں. مخلوق کے حقوق میں کیا ہے؟ صدقہ خیرات، ہدیے دیا کریں اپنے رشتہ داروں کو، پیسے دیا کریں. کوئی بیوہ بہن ہے، کوئی مالدار ہو، آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، بھائی چپکے سے پیسے پکڑاؤ. چپکے سے بھی، دکھا کے بھی. قرآن میں جہاں چپکے سے دینے کا حکم، وہاں دکھا کے دینے کا بھی. دکھا کے دینے کو بھی بہت فوکس کیا قرآن نے. وجہ کیا ہے؟ اس سے ترغیب ہوگی. اپنے بچوں کو بتاؤ میں یہ پیسے دے رہا ہوں، تاکہ بچوں کو بھی ترغیب ہو. باپ کو چاہیے اپنی بہن کو بچوں کے سامنے دے، تاکہ بچے بڑے ہوں تو آپ کی بیٹیوں پہ بولو نا خرچ کر. آپ کسی بڑے بزرگ کو ہدیہ دیتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے دیں، تاکہ بچے بھی علماء کو، جو بھی بزرگان، میں کھاتا پیتا آدمی ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، سیکھیں ان کو ہدیہ دینا.
गिफ्ट देना सीखें, अपने बच्चों के सामने बड़ों का एहतराम करें ताकि बच्चे भी आपसे एहतराम सीखें। कोई बच्चा उलमा के खिलाफ बात कर रहा है, बेटा उलमा को बुरा भला नहीं कहते, वरना बच्चे ने एक दफा बुजुर्गों के खिलाफ जबान खोल ली ना, वो तुम्हारा भी नहीं रहेगा। वो कहेगा बुजुर्ग, जब बुजुर्ग कोई शाही नहीं है तो अब्बा तो फिर कोई सिरे से शाही नहीं, कहेगा जब बाबे कोई शाही नहीं है तो फिर तो मेरा बाबा कौन सी कोई चीज है, वो यहां तक पहुंचेगा वो। तो तमीज सिखाओ उनको, सदका खैरात सिखाओ। हमारे हज़रत फरमाया करते थे फकीर को भी जब पैसे देने हो बच्चे के हाथ में रखे दो, बेटा ये जाके पैसे खिलाओ। समझते हो कि नहीं समझते, तो उनसे सदके करवाया करो, गुल्लक नहीं बनवाया करो उससे जमा कर, अभी से हवस पैदा होगी, बोले सदका किया करो। तो ये नेकी। और नबी ने क्या फरमाया, कितनी जबरदस्त तालीमात है। फरमाया कुछ भी नहीं है ना, अगर अल्लाह की मखलूक पे खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है, खुद गरीब हो, फरमाया इत्तकुन नारा वलौ बिशिक्कि तमरा, जहन्नम की आग से बचने की कोशिश करो, चाहे आधी खजूर के जरिए ही क्यों, अल्लाह उसमें भी जान डाल देगा, बरकत डाल देगा। आधी खजूर तो हर आदमी सदका कर सकता है ना, वो किसी को पकड़ा दी। अल्लाह को औरत की पाकदामनी पसंद नहीं, बहुत ज्यादा पसंद है। औरत अल्लाह को कैसी पसंद है, बाप के घर में हो, भाइयों के छांव में हो, और वहां से रुखसत होके शौहर के पास जाए, फिर शौहर से मोहब्बत करे, बस शौहर के अलावा कोई मर्द उसकी जिंदगी में ना हो। आज सारे कल्चर की ऐसी की तैसी, बस एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। वही बात बार बार लौटाऊंगा, एजुकेशन के हम खिलाफ नहीं है। पर्दा, इफ्फत, पाकदामनी ये पहले है, एजुकेशन बाद में। इसको फोकस करो भाई। पर्दा करके भी पढ़ सकती है, नेक बन के भी पढ़ सकती है, गैर मर्दों से ताल्लुक कायम किए बगैर भी पढ़ सकती है। तो यूनिवर्सिटियों के अजाब से बचाओ अपनी बच्चियों को। अगर पढ़ा रहे हैं तो फिर निगरानी करो भाई। और मैं तो अब इस पे आ गया हूं, होम स्कूलिंग की तरफ आओ। मेरे सामने बहुत सारे वाकयात आ गए हैं, होम स्कूलिंग करके बहुत कुछ बच्चियों ने भी पढ़ा है। और अमेरिका इस तरफ जा रहा है, वहां गोरे कर रहे हैं ऐसा, वो वहां गोरे। मैं अमेरिका में गया, वहां जो उनकी एक स्टेट है बड़ी मशहूर, लॉस एंजलिस, वहां एक मौलाना साहब मिले, इतनी बड़ी दाढ़ी टोपी, बड़े नेक परहेजगार, इतनी डिग्रियां उनके पास। मैंने कहा भाई साहब इतने पढ़े लिखे? कह रहे हम, मेरे वालिदैन जब यहाँ माइग्रेट करके आए, उन्होंने बोला हम अमेरिका में स्कूल में पढ़ाएंगे तो फिर मिक्स गैदरिंग और होमोसेक्सुअलिटी सब बड़े मसाइल होते हैं, तो होम स्कूलिंग करवाई है। तो होम स्कूलिंग के करके सब अपना इदारा खोल लिया उन्होंने। सही है ना भाई, सब कुछ हो सकता है। ये यूनिवर्सिटियों का जो एक दिमाग में आपके सहर आ गया है ना, इसको निकालो, तालीम को फोकस करो। हाँ, अगर कोई यूनिवर्सिटी आपके इल्म में है जहां मिक्स गैदरिंग नहीं है, जैसे जामिअतुल रशीद अबुल गजाली यूनिवर्सिटी बना रहा है, या और किसी दीनी, बहुत से उलमा ने और भी बनाई हुई है, तो फिर ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन वहां भी खराब होने का खतरा होता है। क्यों होता है? क्लास फेलो खराब कर देते हैं।